مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اسی لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں صرف 2 قریبی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ دوستوں کا ہونا افسردگی اور تناؤ کی کیفیت کو دور کرنے کا بہانہ ہے، اور کچھ نہیں۔ پرانے دوست سونا تو نئے دوست ہیرا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہیرا مل بھی جائے تو سونے کو مت بھولیے، کیونکہ ہیرا تو آخرکار سونے میں ہی لگنا ہے۔ گلاب چاہیے تو پہلے کانٹوں کی عزت کرنا سیکھو۔ لوگ آپ کو بے وقوف اور کن ذہن خیال کرتے ہوں، ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ اپنی زبان کھول کر ان کی تصدیق کر دیں، چپ رہنا ہی بھلا ہے۔ جیسے جواہر کو چمکنے کے لیے رگڑ کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح انسان کو مکمل ہونے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن کسی مشورے پر غور و فکر کے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ رشتہ داروں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں۔ اچھے رشتہ دار تو ارطغرل غازی کو بھی نہیں ملے تھے، ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں۔ کہاں پہچانے جاتے ہیں آسانی سے آستین کے سانپ، کاٹ نہ لیں جب تک زہر آشکار نہیں ہوتا۔ اگر ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں تو پھر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے، تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، دل نہیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کا باعث بنے۔ بار بار شکست کھانا بھی انسان کو جیتنے کا فن سکھا دیتا ہے، لیکن اس عمل سے کون گزرتا ہے یہ بات وزن رکھتی ہے۔ جیت آسانی سے حاصل ہونے کا نام نہیں، بلکہ ناممکن کو حاصل کرنا ہی اصل جیت ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آزمائش ہوتے ہیں اور کچھ اس آزمائش کا صلہ۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے،
اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈریں، بلکہ ڈریں اس بات سے کہ کہیں آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے اللہ سے اپنا تعلق نہ کھو دیں۔ جب کامیابی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنا تو پیچھے لڑکھڑانے والے کا ہاتھ ضرور تھام لینا۔ اکثر اچھے لیکچرز دینے والا بندہ اپنی زندگی میں دنیا کے سارے غلط کام کر چکا ہوتا ہے۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ انسان بہت چالاک ہے، جو تعلق اسے بچانا ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے وہ اپنے اصول بھی توڑ دیتا ہے۔ جس غلطی کے لیے معذرت لی جائے، اگر وہی غلطی پھر سے دہرائی جائے تو پھر معذرت بے معنی ہو جاتی ہے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا۔ جو بات آپ کی سمجھ سے باہر ہو اس پر تنقید نہ کریں۔ غصہ ایسڈ کی مانند ہے، جس برتن میں رکھا جاتا ہے جتنا اس برتن کو نقصان نہیں پہنچاتا اتنا اس کو پہنچاتا ہے جس پر چھڑکا جاتا ہے۔ کاش انسانوں میں بھی انسانیت انسٹال کی جا سکتی۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ دونوں حالات میں نقصان دہ ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ ناخن بڑھ جائیں تو انگلیاں نہیں ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں تو رشتے نہیں غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ جب مکان روڈ پہ ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، جب کھیت روڈ پہ ہو تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن جب انسان روڈ پہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہیں وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو عمل کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ اپنی کہانی بدل سکتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ اتنا علم حاصل کیجئے جس سے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جاؤ تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجئے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجئے، اس کے لیے راستہ کشادہ کیجئے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی دولت اور خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ دولت قسمت کے ساتھ اور خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہاری اپنی آنے والی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ان حدوں کو لگانے پر کبھی پچھتاوا نہ کریں جو آپ کے سکون کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔
جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو صرف عورت تک محدود رکھنا ہے۔ قومیں اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے غلام نہیں بنتی، بلکہ اپنی فکر، تعلیم اور اخلاق کی کمی کی وجہ سے غلام بنتی ہیں۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دیتے ہیں، مگر بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ نیا سبق سیکھتا ہے۔ شعور تحفہ نہیں، سزا ہے، ساری زندگی کی خطا ہے۔ ہر جاہل سے الجھنا پڑے گا کیونکہ یہ جہالت کی دوا ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں پہ کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ امیر غریب کی بحث نہیں، ہر انسان بیک وقت امیر بھی ہے اور غریب بھی۔ جو اپنے نصیب پر خوش ہو وہی امیر ہے، جس انسان کی آرزوئیں حاصل سے زیادہ سے ہوں وہ غریب ہی ہے۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ جو دینا نہیں جانتا اس کو قدرت کی طرف سے دیا نہیں جاتا۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے دوسروں کو دینے کا ہنر سیکھ لیں تو اللہ پاک کی ذات آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گی۔ اگر آپ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا گر ختم ہو جائے تو بہتر ہے زندگی کا سبق پھر سے دہرانا شروع کر دیں۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کا انتخاب کریں جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہوں۔ ہر غلطی کے پیچھے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے خلوص نیت، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغا پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ آپ کی زندگی کی ناؤ جب ڈوبتی ہے جب اس میں انتشار، عداوت، رنجشوں اور انا سے بننے والے چھید ہوں۔ دکھاووں کے مجمع سے کہیں درجہ بہتر ہے ایک سچے دوست کا ساتھ ہونا۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کل اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب بھی ایک فن کی مانند ہے، تو پہلا انتخاب اس فن کو سیکھنے کا ہونا چاہیے اور دوسرا ان کے استعمال کا۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ لفظوں کے دو طرفہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ فاصلوں کو مزید قریب لانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور نمبر 2، وہ فاصلوں کو مزید دور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ لفظوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ نمک روٹی کھا کر سو جانا، لیکن اپنوں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا، کیونکہ اتنا وہ دیں گے نہیں جتنا اس سے کہیں زیادہ وہ سنائیں گے۔ کبھی کبھی لوگ تھک کر ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ تبدیلی سب چاہتے ہیں مگر تبدیل کوئی نہیں ہونا چاہتا۔ گرمی میں کمی چاہتے ہیں تو درخت لگائیں۔ اگر آج کے دن ہم درخت لگائیں گے تو چند مہینوں بعد وہی سایہ دار درخت بن جائے گا۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفات پا چکے ہیں، مناسب سوچ ہے۔ اللہ کو بہت پیارا ہے وہ گنہگار جو اپنے گناہوں پر اس کے سامنے روتا ہے اور دکھی دل کے ساتھ اس سے توبہ کرتا ہے۔ جو اس کے رحم سے مایوس نہیں ہوتا ہے اس پر رحم کر دیا جاتا ہے۔ جب عورت دینی علوم سے ناواقف ہو
تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، اولاد کو خراب کر دیتی ہے اور امت کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اعمال بد کی وجہ سے لوگوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ مانا کہ دل پر پتھر رکھ کر اس کی رضا میں راضی ہو جانا مشکل ہے، لیکن بہتر لے کر بہترین سے نوازنے کا وعدہ بھی تو اسی کا ہے۔ اللہ دے دے تو شکر کیا کریں اور چھین لے تو شکر اور صبر دونوں کیا کریں۔ اللہ نے اگر آپ سے کچھ چھینا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے جو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس رب کے سارے فیصلے حکمت سے بھرے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس کہاں ہے وہ سمجھ کہ ہم ہمارے رب کے فیصلوں کو سمجھ سکیں۔ بس یہ یقین رکھیں اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جو دروازے آپ کو مسلسل بند نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بند ہونے میں ہی آپ کے لیے خیر ہو۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں۔